بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں قابضین نے آج کشمیری مسلمانوں کو تاریخی جامع مسجد سری نگر اور تمام مرکزی عیدگاہوں میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ سری نگر کے علاقے نوہٹا میں بھارتی فوج، CRPF اور پولیس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو تاریخی جامع مسجد میں عید کی مرکزی جماعت کے لیے جمع ہونے سے روکا جا سکے۔ وادی کشمیر اور جموں خطے کے دیگر حصوں میں بھی اسی طرح کے اقدامات کیے گئے تھے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جامع مسجد میں وادی کے دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کی سہولت کے لیے نماز کا وقت 9 بجے مقرر کیا گیا تھا، تاہم بھارتی قابضین کی طرف سے بے جا شرط عائد کیے جانے کے باعث مسلسل چوتھے سال بھی کشمیری مسلمانوں کی اسلامی تہذیب کی علامت سمجھے جانے والے اس تاریخی مرکز میں نماز عید نہیں ہو پائی۔ انجمن نے اس کے سربراہ اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین میروائس عمر فاروق کے گھر میں مسلسل غیر قانونی نظر بندی کو بھی انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ محبوس حریت رہنما نعیم احمد خان نے کہا ہے کہ جامع مسجد سری نگر میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی BJP کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے تئیں امتیازی سلوک کا واضح مظہر ہے۔ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی سیاسی، ثقافتی اور مذہبی شناخت کو مٹانے کے مذموم بھارتی عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد و اتفاق وقت کی اشد ضرورت ہے۔ کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے نماز عید کے اجتماعات پر پابندی کو کشمیری مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے بھارتی حکام کی مذمت کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ درگاہ حضرت بل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میروائس عمر فاروق کو رہا اور جامع مسجد کے ممبر سے خطبہ دینے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ فاروق عبداللہ نے مزید کہا ہے کہ ضلع پونچھ میں آپریشن کے دوران بے گناہ لوگوں کو ہراساں، گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ قبل ازیں جامع مسجد سری نگر آج صبح فجر کی نماز کے دوران گو انڈیا گو بیک اور وی وانٹ فریڈم کے نعروں سے گونج اٹھی۔ گزشتہ رات مسجد کے اندر اور اطراف میں عشاء کی نماز کے دوران بھی اسی طرح کے نعرے لگے تھے۔ جمعۃ الوداع کے روز بھی مسجد کے اندر اور اطراف میں ایسے ہی نعرے لگائے گئے تھے۔ حریت رہنماؤں خادم حسین اور سید شبیر قمی نے سری نگر میں جاری ایک مشترکہ بیان میں کشمیری مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے آزادی پسند مسلمانوں کی حقیقی عید اس وقت ہوگی جب وہ بھارتی تسلط سے آزاد ہو کر اپنے خوابوں کی سرزمین پاکستان میں شامل ہوں گے۔ دریاسہ بھارتی فوجیوں نے پونچھ اور راجوری اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 1 درجن سے زائد شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان شہریوں کو بھٹا دھوڑیا، بھمبر گلی اور مذکورہ اضلاع کے دیگر علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔